کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ اس دنیا کی سپیڈ بہت تیز ہو گئی ہے؟ ایک طرف انسان ستاروں پر نئے گھر ڈھونڈ رہا ہے اور دوسری طرف اپنے ہی گھر یعنی زمین کو تباہ کر رہا ہے۔ ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی ہے۔ کیا یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا یا اس کہانی کا کوئی اور انجام لکھا جا چکا ہے؟ صدیوں سے دنیا کے ہر بڑے ریلیجن اور کلچر میں ایک سیویئر، ایک مسیحا کا انتظار ہے، ایک ایسی ہستی جو اس اندھیرے کو چیر کر روشنی لائے گی، ایک لیڈر جو آخر میں آئے گا اور ہر چیز ٹھیک کر دے گا۔ اسلام کی کتابوں میں اس آخری امید کا نام ہے المہدی۔ یہ صرف کوئی کہانی نہیں، یہ کروڑوں لوگوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ تو کون ہے مہدی؟ ان کے آنے سے پہلے کیا کیا ہونا باقی ہے؟ اور جب وہ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آئیے آج ہم وقت کا پردہ ہٹا کر اس سب سے بڑے راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں شیعہ اور سنی مسلمان دونوں یہ مانتے ہیں کہ وہ ضرور آئیں گے اور دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے، لیکن ان کے جنم کو لے کر دو الگ ویوز ہیں۔ شیعہ مسلمان مانتے ہیں کہ ان کے 12ویں اور آخری امام یعنی امام مہدی علیہ السلام صدیوں پہلے پیدا ہو چکے ہیں۔ وہ اللہ کے حکم سے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، جسے غیبت یعنی پردے میں رہنا کہتے ہیں۔ وہ پردے سے ہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور صحیح وقت آنے پر اللہ کے حکم سے سب کے سامنے آئیں گے۔ جبکہ سنی مسلمان یہ مانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، وہ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے۔ ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، لیکن وہ بھی اہل تشیع کی طرح یہ بات مانتے ہیں کہ ان کا تعلق پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہی ہوگا۔ ان کا آنا قیامت یعنی اینڈ آف ٹائمز کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان الگ نظریوں کے باوجود دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کا آنا 100% طے ہے۔ اصلی سوال یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے دنیا کا سٹیج کیسے سیٹ ہوگا؟ حدیث اور روایتوں کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے دنیا برائیوں اور آزمائشوں سے بھر جائے گی۔ دنیا میں فساد ہوگا، برائی اور ظلم عام ہو جائے گا، خون خرابہ اتنا بڑھ جائے گا کہ قاتل کو نہیں پتا ہوگا اس نے کیوں مارا اور مرنے والے کو نہیں پتا ہوگا اسے کیوں مارا گیا۔ سیریا یعنی شام سے سفیانی نام کا ایک ظالم لیڈر نکلے گا جو معصوموں کا خون بہائے گا، خاص کر عراق اور عرب میں۔ یمن سے یمانی نام کا ایک نیک انسان سچ کا جھنڈا اٹھائے گا اور لوگوں کو امام مہدی کی طرف بلائے گا۔ ان کے جھنڈے کو سب سے صحیح راستہ دکھانے والا جھنڈا کہا گیا ہے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا جب آسمان سے ایک ایسی آواز آئے گی جسے دنیا کا ہر انسان اپنی زبان میں سنے گا۔ یہ آواز امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا کلیئر اعلان کرے گی۔ جب یہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی، تب عاشوراء 10 محرم کی صبح امام مہدی مکہ میں کعبہ کے پاس ظاہر ہوں گے۔ ان کے سر پر پروفٹ محمد کی پگڑی، جسم پر ان کا آرمر اور ہاتھ میں ان کی مشہور تلوار ذوالفقار ہوگی۔ ان کے سب سے پہلے اور سب سے خاص 313 ساتھی جو دنیا بھر سے وہاں پہنچیں گے، ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کریں گے۔ یہ 313 لوگ ایمان اور ہمت کی مثال ہوں گے۔ ظہور کے بعد امام مہدی علیہ السلام سب سے پہلے ظالموں اور ان کے سسٹم کے خلاف جنگ کریں گے۔ وہ دنیا سے جھوٹ، دھوکہ اور ناانصافی کو مٹا دیں گے۔ سفیانی کی فوج جس نے زمین پر بہت تباہی مچائی ہوگی، جب امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے مکہ کی طرف بڑھے گی تو مکہ اور مدینہ کے بیچ بیدا نام کی جگہ پر زمین میں زندہ دھسا دی جائے گی۔ امام زمان کی حکومت کا ہیڈ کوارٹر عراق کا شہر کوفہ ہوگا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں مولا علی علیہ السلام کی صدائیں گونجتی تھیں۔ صلونی صلونی قبل ان تفقدونی،
उनके राज में ज़मीन अपने सारे खजाने बाहर निकाल देगी और आसमान से खूब बरकत बरसेगी। साइंस और नॉलेज अपनी पीक पर होगी। कोई गरीब या लाचार नहीं रहेगा। कहा जाता है कि इतना इंसाफ होगा कि शेर और बकरी एक साथ पानी पिएंगे। इमाम मेहदी के आने के कुछ टाइम बाद अल्लाह के नबी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क सीरिया में एक मीनार पर उतरेंगे। ये वो वक्त होगा जब मुसलमान सुबह की नमाज के लिए इकट्ठे होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में आएंगे तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उन्हें नमाज पढ़ाने को कहेंगे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, नहीं, ये नमाज आपके लिए है, आप ही पढ़ाइए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर की तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे और यही दोनों अजीम हस्तियां मिलकर सबसे बड़े फितने दज्जाल यानी दी एंटी क्राइस्ट का मुकाबले करेंगे और उसे हरा देंगे। फिर सालों तक दुनिया पर इंसाफ के साथ राज करने के बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे। इमाम मेहदी का इंतज़ार सिर्फ एक इंतज़ार नहीं, ये एक उम्मीद है। उम्मीद के इस अंधेरे के बाद सुबह ज़रूर होगी। उम्मीद के जुल्म का राज हमेशा नहीं रहेगा और उम्मीद के इंसानियत को उसका खोया हुआ इंसाफ और सुकून ज़रूर मिलेगा। लेकिन हमें सिर्फ इंतज़ार नहीं करना है, हमें अपने आप को और अपने आसपास के माहौल को उस इंसाफ के लिए तैयार करना है जिसका वादा किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।